فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ مبارکہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جعفری فیملی کے جمیع مرحومین مرحومات بالاخص سید غلام مرتضیٰ جعفری مرحوم، سیدہ سطوت جہاں، سید مراد علی جعفری، ساجد حسین جعفری اٹارنی ایٹ لا، سیدہ ذکیہ خاتون بنت زہرا، شاندار عباس، وفادار عباس اور جعفری فیملی کے جمیع مرحومین مرحومات اور بہن عابدہ حسین بنت چودھری طالب حسین اور حضار محترم کے جمیع مرحومین مرحومات کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم بثواب ہاتین سورتین ومجلس فی ذکرى امامنا جعفر ابن محمد الصادق البار الامین بتوسط آبائه و ابنائه الى مرحومی عائلت جعفری و عابدہ حسین و سائر المرحومین المتعلقین لہؤلاء الحاضرین، اللہم اغفر ذنوبہم وارحم علی احوالہم واحشرہم مع النبی و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صلوات۔ قابل قدر سادات کرام مؤمنین و مؤمنات، یہ سالانہ مجلس مرحوم و مغفور سید غلام مرتضیٰ جعفری کی فیملی کی طرف سے منعقد ہوتی ہے استشہاد امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ کے بارے میں۔ سب سے پہلے تو میں دعا گو ہوں اللہ کریم امام جعفر صادق، ان کے آباء و اجداد اور ان کے ابناء طاہرین کے صدقے میں اس مجلس کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور
جن مرحومین کے نام میں نے لیے ہیں جعفری فیملی کے، اور بہن عابدہ حسین اور دیگر منظورین حضار محترم کے جمی مرحومین کی مغفرت ہو۔ اللہ کریم اس مجلس کے انعقاد پر جعفری فیملی کے تمام حضرات و خواتین، بچوں بچیوں کو اجر و جزا عنایت فرمائے۔ جو مومنین مومنات دور نزدیک سے اس مجلس میں تشریف لائے ہیں، اللہ آپ سب کی حوائج شرعیہ پوری فرمائے، اور ہماری بہت ہی مخلص بہن المہدی فاؤنڈیشن کی، المہدی ٹی وی کی، المہدی سینٹر کی معاونہ عابدہ حسین بنت چودھری طالب حسین کو اللہ جوار سیدہ میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ حضرات و خواتین، یہ سلسلہ گفتگو بہت طویل نہیں ہوگا، آدھے گھنٹے کی تقریباً گفتگو ہوگی، اس کے بعد پھر جنازہ بھی ہے، کل تدفین بھی ہے۔ تو اس آدھے گھنٹے میں جو میں عرض کروں گا، پچھلے 2 سالوں میں گزشتہ سے پیوستہ اور اس سے پہلے 2019 اور 2020 میں، 2018 اور 2019 میں ہم نے 2 مجالس پڑھی تھی ایک ٹاپک پر۔ آج یہ تیسرا سلسلہ گفتگو ہے، اور وہ ٹاپک تھا معجزات امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ۔ 6 معجزات پہلی مجلس میں پڑھے تھے، اگلے سال کی مجلس میں 2 معجزات پڑھے، آج دیکھتے ہیں کتنے معجزات پڑھ سکتے ہیں۔ 9واں معجزہ امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ کا مذہب جعفریہ، فقہ جعفریہ خود معجزہ ہے ہمارے چھٹے امام کا۔ مذہب جعفریہ خود معجزہ ہے، اور اس لیے بھی معجزہ ہے کہ ہمارے برادران اہل سنت، خواہران اہل سنت کے 4 اماموں کو ہمارے چھٹے امام کی شاگردی کا اعزاز حاصل ہے۔ بلکہ یوں کیوں نہ کہوں، ہر مذہب کے امام اور ہر علم کے ایکسپرٹ کو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ جعفر ابن محمد کی دانشگاہ سے تعلم کا شرف حاصل ہے۔ یعنی جتنے علوم اس وقت دنیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں، خواہ وہ سائنسز ہوں یا آرٹس ہوں، علوم دینی ہوں، علوم دنیاوی ہوں، روایت ہو، درایت ہو، عبرت ہو، حکایت ہو، قرآنیات ہو، دورۃ الحدیث ہو، علم الحدیث ہو، علم الرجال ہو، علم نحو ہو، علم صرف ہو، علم بدیع ہو، علم معانی ہو، علم بیان ہو، علم لغت ہو، علم منطق ہو، علم فلسفہ ہو، علم الاصول ہو، علم الفقہ ہو، علم التاریخ ہو، علم جغرافیہ ہو، علم کیمیا ہو، علم طبیعیات ہو، علم حیاتیات ہو، جتنے علوم ہیں سارے کے سارے اگر افزائش پاتے ہیں تو ذات جعفر صادق۔ کالجز میں، یونیورسٹیز میں جو ڈگریز کا سسٹم ہے اور جو ایویلویشن کا سسٹم ہے اور جو کورسپونڈنس کی بیس پر ڈگریز ایلیویٹ ہو کر کینڈیڈیٹس کو ملتی ہیں، اور جو آج کل ویسٹرن کنٹریز میں زیادہ طور پہ، اب ایسٹرن میں بھی رواج پا گیا ہے، ایج کا فیکٹر اسٹوڈنٹ کا ختم ہو گیا ہے کہ اگر 18 سال کا جوان ایک کلاس پڑھ رہا ہے تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ 80 سال کا بوڑھا اس کے ساتھ بینچ پہ نہیں بیٹھ سکتا تھا، مگر اب یہ ہو گیا کہ اب
18 سال کا ہو یا 90 سال کا ہو ایک کلاس پڑھ سکتا ہے. یہ جتنی ڈگریز کا کورسپونڈنس کا ایج کے فیکٹر کو مائنس کرنے کا خط و کتابت کے ذریعے جسے آج آن لائن کا نام لیا جاتا ہے، یہ سارے سسٹم امام جعفر صادق کی یونیورسٹی سے ملے. آپ نے ماشاءاللہ جانتے ہیں جتنے بھی لیکچررز ہیں، پروفیسرز ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، ایکسپرٹس ہیں، ماشاءاللہ آپ سب ہائیلی کوالیفائیڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کالجز میں پڑھے ہوئے. کالج میں خاص طور پہ یا یونیورسٹی میں ایک سبجیکٹ کا ایک ایکسپرٹ ہوتا ہے. ایسے میں نے کبھی نہیں دیکھا کالج کے اندر کہ ریاضی والا تاریخ بھی پڑھائے، مثال کے طور پہ جغرافیہ والا ہائیجین فزیالوجی بھی پڑھائے، باٹنی والا کیمسٹری بھی پڑھائے، فزکس والا الجبرا بھی پڑھائے. یہ بالکل نہیں ہوتا، الگ الگ سبجیکٹ ہوتے ہیں. اور اگر آپ تمام یونیورسٹیز کے جتنے کریکولم ہیں یا جتنے سلیبس ہیں، جتنے نصاب ہیں، اگر ان کو جمع کر لیں تو کل نالجز جو روٹس آف نالجز ہیں وہ 40 بنتے ہیں. 40 علوم ہیں، 40 ایکسپرٹ چاہیے ایک یونیورسٹی کے لیے جو کمپلیٹ یونیورسٹی ہے، جس میں یہ کہا جا سکے کہ اس میں ایسٹرالوجی بھی ہے، اس میں ایسٹرانومی بھی ہے، اس میں علم رمل بھی ہے، اس میں علم جفر بھی ہے، اس میں علم قیافہ بھی ہے، اس میں مثال کے طور پہ انٹرپریٹیشن بھی ہے، اس کے اندر سائنسز بھی ہیں، آرٹس بھی ہیں. یہ سارے علوم ملا جلا کے جو روٹس بنتی ہیں وہ 40 بنتی ہیں. اور کائنات میں آج تک کوئی یونیورسٹی یا کالج یا ادارہ یا سیمینری ایسی نہیں گزری کہ جس میں 40 کے 40 سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہوں. وہ کائنات میں صرف ایک یونیورسٹی ہے، وہ امام جعفر صادق کی یونیورسٹی ہے کہ جس میں پروفیسر نہیں بدلتا تھا، کلاسیں بدلتی تھی. سبجیکٹ پڑھاتے تھے 40، استاد چبوترے پہ ایک ہی ہوتا تھا، کلاسیں بدل جاتی تھی، استاد نہیں بدلتا تھا. یہ معجزہ ہے امام پاک کا نواں معجزہ. آج ہم نویں معجزے پہ پہنچے. 100 معجزے پڑھنے، ٹوٹل 100 پڑھنے ہیں، آج ہم نویں پہ پہنچ گئے. اب اس میں اگر میں ڈیٹیل میں جاؤں تو اشارات درکار ہے، اس لیے کہ اگر آپ دیکھیں جو وہ علوم ہیں، مجھے نہیں معلوم آپ میں سے حاجی صاحبان میں سے کس نے دیکھا ہے، میں نے تو بحمداللہ وہ چبوترا دیکھا ہے. اس چبوترے کا میں نے بوسہ لیا جس پر میرا مولا بیٹھ کر 40 سبجیکٹ پڑھاتا تھا. اور وہ میں نے ہاسٹل بھی دیکھا ہے. اب تو خیر وہ ظاہر ہے کہ انہوں نے نشان مٹا دیے ہیں. میں نے وہ ہاسٹل بھی دیکھا ہے جس ہاسٹل میں اسٹوڈنٹس رہتے تھے. اور میں نے وہ لیب بھی دیکھی ہے، لیبارٹری میں نے دیکھی ہے جس میں امام جعفر صادق نے پہلی مرتبہ باقاعدہ ایکسپیریمنٹس کا رواج کیا. امام صادق سے پہلے تھیوری تھی، پریکٹیکل نہیں تھا. پریکٹیکل کا آغاز امام جعفر صادق. یہ نواں معجزہ. 10واں معجزہ یہ ہے کہ ہارون مکی، یہ امام کے بیت الشرف میں ایک غلام ہے. آپ تشریف لے گئے، کوئی بھی چاہنے والا آ گیا، اسے جوس پیش کر دیا، پانی دے دیا، فروٹ رکھ دیا، کھانا رکھ دیا. یہ اس کا جاب ہے. ہارون مکی کا یہ جاب ہے. وہ کہیں جاتا نہیں تھا، اسے بڑی آفرز آئیں، کہیں جاتا نہیں تھا. حتیٰ کہ اسے ایک آفر تو ایک بادشاہ نے دی. آپ حیران ہوں گے. اسے کہا تم میری بادشاہی لے لو، صادق آل محمد کے در کی گدائی دے دو. اس نے کہا نہیں، میں یہ گھاٹے کا سودا نہیں کروں، اس لیے کہ میں نے ان مولا سے سنا ہے سب سے پہلے جنت میں
ہم انہیں لے جائیں گے جو ہمارے خدام ہوں گے. یہ آپ اور ہم خدام ہیں ائمہ اطہار کے، ہم ان کو لے جائیں گے. ایک صاحب ہیں خراسانی، محمد ابن حسن خراسانی. خراسان میں اس وقت اہل تشیع بنسبت عراق، استان مرکزی، رے اور قم کے، کاشان کے زیادہ تھے. خراسان میں زیادہ تھے، یہاں پر لوگ نہیں تھے. وہاں سے خمس وغیرہ لے جا کر خراسانی امام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. ایک سال جو گئے وہاں پر تو انہوں نے کہا سرکار آپ اعلان کیوں نہیں فرما رہے جہاد کا؟ آپ جہاد کا اعلان فرما دیں، ہم لوگ آپ کے ساتھ معاونت کریں گے. امام نے فرمایا کتنے لوگ ہیں تم جیسے؟ کہا مجھ جیسے بہت لوگ ہیں. فرمایا یہ تنور جل رہا ہے جسے آپ کہتے ہیں تندور، آون روٹیوں کے لیے. یہ تنور یہ اوون جل رہا ہے، اس پہ چھلانگ لگا دو. اس نے کہا سرکار اگر میں نے چھلانگ لگا دی تو پھر آگے وہ باتیں بنانے لگ گیا جیسے آج کل ہم بھی بعض اوقات بنا لیتے ہیں. تو پھر آپ کا، یعنی میں کہہ رہا ہوں اپنے الفاظ میں، پھر آپ کے شیعوں کی نمائندگی کون کرے گا؟ سامنے کھڑا تھا ہارون. ہارون سے کہا کہ ہارون تم اس تندور میں چھلانگ لگا دو. ہارون مکی نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، چھلانگ لگا دی. خراسانی سے کہا سرکار نے کہ اس تندور پہ ڈھکنا بھی دے دو. اس نے جا کے ڈھکنا دے دی. اس کا ایک رنگ آ رہا ہے، ایک جا رہا. کیا بنا ہوگا سرکار؟ اب اس کا کیا حال ہوگا؟ کہ جاؤ ڈھکنا ہٹاؤ. اب جو ڈھکنا ہٹایا تو کاہے کی آگ اور کاہے کی تپش. جو جعفر ابن محمد کے در کا غلام ہو اسے جہنم کچھ نہیں کہہ سکتی. دنیا کی آگ میں کیا مجال ہے جعفر صادق کے غلام کو جلا سکتی. یہ ہو گیا معجزے 10. ایک اور سن لیں اور بس میں آپ سے اجازت لے لیتا ہوں. آج کی حد تک ایک اور سن لیجیے. 11واں معجزہ یہ ہے کہ ایک صاحب ہیں، جبل ایک اسٹیٹ ہے، جیسے یہ کویت اسٹیٹ ہے نا، کویت، دبئی، شارجہ، یہ چھوٹی چھوٹی اسٹیٹس ہیں. بحرین مثلا، وہ بھی ایک اسٹیٹ ہے، اس کا نام ہے جبل، جیم با لام. جبل کہتے ہیں ویسے پہاڑ کو، مگر یہ جبل خود ایک جبلی مشہور ہے. جبلی یہ ایک اسٹیٹ ہے. اس اسٹیٹ کا کنگ، بادشاہ آیا امام کو ملنے. ہر سال حج پہ جاتا ہے اور امام کے بیت الشرف سے ہو کر جاتا ہے، اللہ کے گھر سے ہو کر پھر آتا ہے، امام کے پاس سے ہو کے جاتا ہے. اللہ کے گھر ایک مرتبہ، امام کے گھر 2 مرتبہ. پہلے اپروول لیتا ہے جانے کی، پھر اپروول لیتا ہے توبہ کی قبولیت کی. تو کہتا ہے کہ سرکار میں 10,000 دینار لے آیا ہوں، آپ میرے لیے ایک محل خرید کر لیجئے، کیونکہ میں آپ کے بیت الشرف میں جب رہتا ہوں تو آپ کے اہل خانہ کو تکلیف ہوتی ہے، بچوں کو زحمت ہوتی ہے. آپ میرے لیے مہربانی کر کے ایک محل خرید کر لیں تاکہ میں آئندہ جب آؤں تو اس محل میں رہا کروں. علیکم السلام، بسم اللہ. تو جب یہ چلا گیا، حج کر کے واپس آیا تو سرکار سے آ کے پوچھا کہ سرکار وہ میرا محل لے لیا؟ آپ نے فرمایا ہاں سودا تو ہو گیا. کہا کہ سرکار وہ قبالہ دے دیں. قبالہ کہتے ہیں وہ رسید، جیسے آپ ڈیڈ کہہ دیں یا رجسٹری کہہ دیں یا ڈگری کہہ دیں، وہ دے دیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا یہاں قبالہ ہے. ایک چٹ تھی، چھوٹی سی چٹ، امام کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی. اس میں یہ لکھا تھا ھذا البیت اشترى جعفر ابن محمد. یہ وہ گھر ہے جسے خریدا ہے جعفر ابن محمد نے لملک جبل فلاں ابن فلاں، جبل کے بادشاہ فلاں ابن فلاں کے لیے، اور اس کی قیمت ہے 10,000 دینار. اور اس کا حدود اربع، یہ آپ جب نقشہ ہوتا ہے، نقشہ شاید کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں وہ جو، کیا میپ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے وہ جو، بلو پرنٹ کہہ لیں، ٹھیک ہے.
وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ رائٹ سائڈ پہ مثلا 779 کے رائٹ سائڈ پہ کیا ہے، لیفٹ پہ کیا ہے، پیچھے کیا ہے، تو اس میں وہ لکھا ہوا تھا بلو پرنٹ کے بارے میں کہ اس کے ایک طرف گھر ہے محمد الرسول اللہ کا، دوسری طرف گھر ہے علی ولی اللہ کا، تیسری جانب گھر ہے حسن مجتبیٰ کا، چوتھی جانب گھر ہے حسین شہید کربلا کا، وَهَذَا فِي الْجَنَّةِ، یہ ہے جنت الفردوس میں۔ یہ 11واں معجزہ ہے، بس مجلس تمام ہو رہی ہے یہاں پر، 11واں معجزہ امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ کا۔ دیکھیے ہم سب کے اماموں کی قدر کرتے ہیں، بلکہ غلاموں کی بھی قدر کرتے ہیں۔ شیعہ سنی اتحاد ہمارے مراجع کا بھی حکم ہے، رہبر معظم کا بھی حکم ہے، ہم سب کا یہی ماٹو ہے کہ ہم اتحاد کے قائل ہیں، بلکہ کرسچن اور جیوز کے ساتھ، بلکہ ہندوؤں سکھوں کے ساتھ انسانیت کی بنیاد پر ہم چاہتے ہیں ہر انسان کے لیے دعا بھی کرتا ہوں اللہ ہر انسان کو کرونا وائرس سے محفوظ و مصون فرمائے۔ تو یہ تو بالکل درست ہے، مگر اتنی بات تو طے ہے کہ دنیا نے جن کو امام مانا ہے، دنیا نے جن کو امام مانا ہے ان کو اپنی جنت کا یقین نہیں، ہم نے جنہیں امام مانا ہے وہ جسے چاہے جنت دے دے اور جتنی قیمت میں دے دے، مٹی کی ڈھیریوں سے بہلول جنت بیچے تو کسی کو اعتراض نہیں۔ یا علی یا علی۔ یہ گھر ہے جنت الفردوس میں، اور کہا اے بادشاہ جبل، اولاد رسول کے لیے مجھے تمہارے پیسوں کی پڑ گئی تھی ضرورت، کچھ غریب سید ہیں ان کے لیے مجھے ضرورت پڑ گئی، میں نے اللہ سے تمہارے لیے ایک سودا کر لیا ہے، یہ 10,000 تیرا اللہ کو دے رہا ہوں غریب سیدوں کے لیے، اور اللہ نے اس کے عوض تمہیں جنت میں یہ گھر دے دیا۔ سودا قبول ہو تو قبالہ لے جاؤ، سودا قبول نہ ہو تو تھیلی یہ رکھی ہے، تھیلی لے جاؤ۔ اب اگر امام جعفر صادق کسی کو جنت کی رسید دے رہے ہو تو کوئی ہے جو کہے گا میں نہ لوں؟ اور یہ تو میں کہہ نہیں سکتا کہ کل امام جعفر صادق کی اپروچ تھی جنت کی رسید پر اور آج نہیں ہے، یہ تو ممکن نہیں ہے، آج بھی ان کی اپروچ ہے، لے جاؤ۔ یو نیور نو، آپ کو تو پتہ نہیں ہوتا نا۔ یہ بہن عابدہ حسین اس رمضان میں انہوں نے مجلس کرائی ہے، کسے معلوم تھا کہ آج ان کا جنازہ ہو جائے گا؟ آپ کو تو پتہ نہیں نا، کسی کو بھی علم نہیں نا کب کوئی مرے گا، کتنے ہمارے پیارے دنیا سے چلے گا، کتنے ہم جنازے اٹھا چکے ہیں۔ تو اس لیے انسان کو کار خیر میں وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، کار خیر میں دیر نہ کریں، کل پرسوں نہ کریں، جو کرنا ہے آج کر دیں، کوئی پتہ نہیں کل کیا ہوگا، یو نیور نو کہ کیا ہونے والا ہے۔ وہ چلا گیا، اس کا ارادہ یہ تھا کہ ہر سال جب میں حج پہ جاتا ہوں تو میں اپنے محل میں رہا کروں گا، اسے کیا پتا کہ اس کی زندگی کا یہ آخری سال تھا۔ جب اطباء نے جواب دے دیا، اس نے بچوں کو وصیت کر دی کہ جب میں مر جاؤں تو نوشتہ صادق کو میرے کفن میں رکھ دینا۔ کوئی سمجھے آپ؟ انہوں نے ایسے کر دی۔ صبح کو بچے بچیاں گئے قرآن پڑھنے، وہاں تو رواج تھا، یہاں تو رواج ہی نہیں ہے۔ قرآن پڑھنے جو گئے تو تازہ قبر پر کسی کی انگشت شہادت سے لکھا ہوا تھا، اے میرے بچوں، میں اپنے گھر میں جنت الفردوس میں پہنچ گیا ہوں، صادق آل محمد نے وعدہ سچا کر دیا۔ بس یہ 11واں معجزہ یہاں پر اختتام پذیر ہو گیا۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے راہ خدا میں خرچ کرنے کی، اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے علم و آگہی سیکھنے کی، اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے سیرت امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ پر عمل کرنے کی۔ اللہ جعفری فیملی کو اجر و جزا عنایت فرمائے۔ ایک صرف چھوٹا سا واقعہ جو آج ہمارے حاجی نذیر نے فرمائش کی کہ جو مجلس وہاں پڑھی ہے، مجلس تو خیر وہ نہیں ریپیٹ کر سکتے، ایک واقعہ سن لیں جو میں نے وہاں جہاں پر
واشنگٹن میں ادارہ جعفریہ میں آج مجلس اختتام پذیر کی ذوالفقار حیدر رضوی کے لیے خدا ان کے درجات بھی متعالی فرمائے۔ وہ بات یہ تھی کہ امام کا ایک غلام جا رہا تھا ساتھ، یعنی معتقد، شاگرد، مؤمن، مولائی، راستے میں اس کا غلام بھی پیچھے پیچھے تھا۔ اس نے اپنے غلام کو ایک ایسے ٹائٹل سے پکارا جو ہمارے ہاں روٹین ہے۔ تو امام نے فرمایا تم نے اپنے غلام کو اس ٹائٹل سے پکارا ہے، اس سے تو اس کے والدین کے کریکٹر پر تم نے شک کیا۔ اس نے کہا سرکار یہ عرب تھوڑی ہے، یہ تو سندھی ہے اور ہے بھی غلام اور ہے بھی مشرک۔ آپ نے فرمایا کہیں کا بھی ہو، ہر ایک کے مذہب میں، ہر ایک کے عقیدے میں ان کی ویلیوز ہوتی ہیں اور اسلام ان کی ویلیوز کا احترام کرتا۔ 20 سال ہو گئے تھے اس کو امام کی شاگردی میں آئے ہوئے، مرتے دم تک امام نے نہ اس کو اپنے بیت الشرف میں آنے دیا، نہ اس کو ساتھ سفر کرنے دیا کہ تم نے زندگی میں ایک مرتبہ مشرک کے لیے، سندھی کے لیے، غلام کے لیے ایسا لفظ کیوں استعمال کیا ہے جو صادق آل محمد کے شیعہ کو زیب نہیں دیتا۔ عزیزو بزرگو، صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ ایسے ہو کے رہو کہ جب تم چل رہے ہو تو تمہاری حرکت کو دیکھ کر، تمہاری نگاہ کو دیکھ کر، تمہارے کردار و گفتار کو دیکھ کر لوگ کہیں رحم اللہ جعفر ابن محمد کیف رب قومہ، اللہ جعفر ابن محمد پہ رحمت نازل کرے، کتنی شریف قوم تربیت کر کے گیا ہے۔ شیعتنا کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا انکم نسبتم الینا۔ ہمارے شیعو ہمارے لیے باعث افتخار بنو، باعث ننگ و آر نہ بنو، اس لیے کہ تمہارے کردار کو لوگ کر میجرمنٹ ہمارے ساتھ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ ان کا غلام ہے۔ اللہ ہم سب کو کردار و عمل کی اعلیٰ معراج پر فائز ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جعفری فیملی کے جمیع مرحومین مرحومات کی مغفرت ہو، عابدہ حسین کی مغفرت ہو، آپ سب کے مرحومین، کاظمی صاحب کی والدہ مائدہ سب کی مغفرت ہو۔ رحمہم اللہ تعالی وآتاکم الصبر۔ 3 جملے صرف پڑھوں گا مصائب میں۔ ایک جملہ تو میں پڑھنا چاہتا ہوں صادق آل محمد کا۔ ایک صاحب ہیں جو بہت ہی قریبی ہیں، ابو بصیر ان کا نام ہے۔ یہ نابینا تھے اور اللہ کے اس نمائندے نے ان کو اللہ سے بینائی لے کر دی تھی۔ دعا کرتا ہوں جو بھی علیل ہیں اللہ ان امام کے صدقے میں ان کو شفائے کلی مرحمت فرمائے۔ تو رو رہے تھے، امام پوچھتے ہیں کہ ابو بصیر میرے جد کی مجلس ہو رہی ہے اور تم رو کیوں نہیں رہے؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ سرکار آپ دیکھیں تو صحیح میری طرف، تجری الدموع، یہ میرے علی خدی، میرے جو رخسار ہیں ان پر تو یہ آنسو جاری ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے رخسار پر ایک آنسو میرے جد کے لیے جاری ہو جائے اور وہ آنسو اللہ جہنموں میں ڈال دے تو جہنموں کی آگ ہمیشہ کے لیے گلزار ہو جائے۔ یہ منزل ہے اس آنسو کی۔ قدر کریں ان مجلسوں کی، قدر کریں، دنیاوی کاموں پر ان مجالس عزا کو ترجیح دیں۔ دنیا کے کام ہوتے رہتے ہیں، اس کی قدر دیکھیں، یہ قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ کل عین باقیۃ الا عین بکت للحسین، قیامت کے دن ہر آنکھ رو رہی ہوگی مگر وہ نہیں روئے گی جو حسین غریب کے لیے روئی ہوگی۔ ضاحکۃ مستبشرہ۔
سرکار میں تو رو رہا ہوں. آپ نے فرمایا یہ رونا ہمیں قبول نہیں ہے. تو سرکار پھر کیسے روئے؟ کہا ایسے رویا کرو میرے جد کی مجلس میں جیسے ہماری دادی فاطمہ جنت میں روتی. کہا مولا وہ کیسے روتی ہے؟ کہا اپنا ہاتھ سینے پہ مارتی ہے اور کہتی ہے واہ غریبا، واہ مظلوما، واہ حسینہ، اجرکم علی اللہ. یہ منزل ہے مجالس کی. صادق آل محمد نے ہمیشہ عزاداری کی. میں نے تو یہاں تک بھی پڑھا ہے روایتوں میں کہ جب ان کے بابا گئے تھے تو بابا کے جسد کو رکھا تھا قبلہ رخ اور اپنا رخ کیا تھا کربلا کا اور کہا تھا کربلا والو تمہارا ذاکر مر گیا، کربلا والو تمہاری روایتوں کا راوی مر گیا. باقر العلوم راوی کربلا ہے نا. اللہ اکبر. کربلا والو وہ چلا گیا جس نے شام کی مصیبتیں دیکھی. اللہ اکبر. اجرکم علی اللہ. بس طویل زحمت نہیں، دو جملے اور سن لیں. ایک یہ ہے کہ ایک صاحب ہیں فضیل ابن یسار، یہ ہمیشہ امام کی خدمت میں پانچوں نمازیں جماعت سے امام کے بیت الشرف میں پڑھتے. ایک دفعہ ایسے ہوا کہ نماز میں نہیں آئے. سرکار نے پوچھا یا فضیل ابن یسار این کنت بالامس، کل کیوں نہیں آئے ہمارے گھر، کل نماز میں کیوں نہیں آئے؟ قالا عرض کرنے لگا سرکار کان فی بیتی مجلس للحسین، میرے گھر میں حسین غریب کی مجلس تھی اس لیے میں نہیں آیا. ذرا آپ توجہ کریں، مجلس سے حسین سبسٹیٹیوٹ ہے زیارت امام حاضر کی. منزل دیکھیں. اللہ اکبر. کیا منزل ہے مجلس حسین کی. لماذا ما دعوتنی فی مجلس جدی، تو نے مجھے کیوں نہیں بلایا مجلس میں؟ سرکار کل ما دعوتو کا، جب بھی میں آپ کو بلاتا ہوں نا، کنت باکیا لیلا و نہارا، میں دیکھتا ہوں نماز پڑھ کے روتے ہیں، قرآن پڑھ کے روتے ہیں، چلتے ہوئے روتے ہیں، کھانا کھاتے ہوئے روتے ہیں، پانی پیتے ہیں تو روتے ہیں، سوتے ہیں تو روتے ہوئے، اٹھتے ہیں تو روتے. میں نے نہیں چاہا کہ آپ مسلسل روتے رہیں. فرماتے ہیں اتزعم ما کنت موجودا فی مجلس جدی فی بیتک، تم کیا تصور کر رہے ہو، سوچ رہے ہو، گمان کر رہے ہو تمہارے گھر کی مجلس میں میں نہیں تھا؟ سرکار ما دعوتو کا، میں نے تو آپ کو نہیں بلایا تھا. فرماتے ہیں لیس الاحتیاج للدعوت لمجلس الحسین، مجلس غریب کے لیے دعوت کی ضرورت نہیں ہوتی. اللہ اکبر. یہ کبھی نہ سوچنا کہ بانی مجلس نے مجھے نہیں بلایا. ان مجلسوں کی بانی تو فاطمہ ہے، ان مجلسوں کے بانی تو رسول ہے، علی ہے. اللہ اکبر. بی بی زینب بانیہ ہے، بی بی سکینہ، فاطمہ صغریٰ، فاطمہ کبریٰ، یہ بانی ہے ان مجالس کی. میں نے نہیں بلایا. آپ کیوں آئے؟ کہا میں تو آیا ہوں. کیا سمجھتے ہو میں نہیں آیا؟ دعوت کی ضرورت نہیں. اینا کنتا، آپ کہاں بیٹھے تھے سرکار؟ فرمایا جہاں میرے جد غریب کی مجلس میں آنے والوں نے جوتیاں رکھی تھی، میں جوتیوں پہ بیٹھ کے رو رہا تھا. قدر کرنا علی والو، قدر کرنا امام صادق کے عزاداروں، حسین کے عزاداروں. کیا منزل ہے. اللہ اکبر. میں تو وہاں بیٹھ کے رو. اندر کیوں نہیں آئے سرکار؟ کہا لحرمت جدتی فاطمہ، کیونکہ میں نے دیکھا میرے بزرگ اندر بیٹھے ہیں، لہذا یہی جگہ مناسب ہے. اپنی دادی کے احترام میں جوتیوں پہ بیٹھ گیا. ماتم حسین.